اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، بہت زیادہ، کہ تمام بچوں نے، بچیوں نے، بڑوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کے ویلاگ سے بڑا خوش ہوتے ہیں سن کے، تو ہم لمبا سننے پہ بالکل بور نہیں ہوتے، اور لمبا کریں اور لمبا کریں، ہم تو کئی دفعہ سنتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا پیار ہے اور اللہ کا احسان ہے، ورنہ میری باتوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے خاص، کوئی میں اتنی عقل والی نہیں ہوں کہ میں آپ لوگ میری باتیں سنیں اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع کریں میرے سننے کے اوپر۔ بہرحال میں بھی بڑی محبت سے، بڑے چاہت سے، اور اللہ گواہ ہے دل سے سب کے لیے 24 آورز حاضر ہوتی ہوں، میں اویلیبل ہوں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ کوئی بھی مجھ سے پوچھے، میں جانتی ہوں نہیں جانتی ہوں، سو وٹ۔ جب ایک کام آپ پکڑتے ہیں فی سبیل اللہ تو پھر اس کو اچھی طرح سے کرو، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، بندے بھی راضی ہوں، اور میرا کوئی احسان نہیں ہے آپ لوگ، کوئی احسان نہیں۔ آج ہمارا پارٹ نمبر 5 ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اب میں نے اس لیے الگ الگ کر دیا کہ ایک دن اسلامک کر دو، ایک دن یہ کر دو، تاکہ لوگوں کو الگ الگ چیزیں یاد رکھنے یا لکھنے کا، جو اسلامک کو تو لکھتے بھی ہیں کئی لوگ، کہانی تو ایویں ہی ہے نا، آپ کے مجبور کرنے پہ میں، آپ سب لوگ کوئی سال 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی کہانی، اپنے کام کیسے شروع کیا اس کو ہمیں بتائیں، تو میں سوچ کے پریشان ہو جاتی، میں کیا بتاؤں، اب مجھے کیا یاد ہوگا، اتنی پرانی باتیں، بوڑھی ہو گئی میں، لیکن میں یاد کرتی ہوں، اپنے دماغ پہ زور دیتی ہوں، تو اگر آپ نے کچھ جھوٹ ایڈ نہیں نہ کرنا تو سچی چیزیں تو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، اگر آپ کا برین اللہ کے فضل سے کام کر رہا ہو۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی کہ میری یادداشت، میری باتیں سب صحیح کر دے، مجھے یاد رہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان فرما دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی گنجلت کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ نے تو اس لیے کی تھی کہ ان کے زبان پہ کوئلہ رکھ لیا تھا ان نے چھوٹے ہوتے، فرعون نے جب کہا یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ، تو اللہ کے حکم سے کوئلہ رکھنے کا اللہ نے اس بچے کا ہاتھ لے گیا نا ادھر، تو ان کی زبان پھر ذرا تھوڑی سی تھتلانے لگ گئی، تو وہ کہتے میری گنجلت کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو اللہ سے جب بھی دعا کرے اسپیسیفک کیا کرے، اپنی کیا دعا ہے، آپ اللہ سے چاہتے کیا ہیں، آپ کو اپنے رب سے لینا کیا ہے، یہ گول مول سی دعائیں نہ کیا کریں، وہ نہیں اللہ کو اچھی لگتی۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ نے صاف کہا میری زبان کی گنجلت کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرے کاموں کو آسان کر دے، اور پھر اگلے سٹیپ پہ کیا کہا، میرے بھائی کو میرا بنا دے ایڈوائزر، میرے ساتھ ہیلپر، اپنے بھائی کا نام لیا، گول مول نہیں کہا کہ کسی کو دے دے میرے ساتھ، انہوں نے کہا میں میرے بھائی کو میرے ساتھ جو ہے وہ کر دے، تاکہ یہ میرا ہیلپر ہو اور میرے ساتھ مددگار ہو۔ اسی طرح دعا کیا کرے اللہ سے، اسپیسیفک کیا چاہیے، رزق چاہیے کس کام میں، وہ اللہ کو بتایا کرے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے آپ کی دل کی باتیں کرنا، اور اس کے سامنے رونا پیٹنا، اور اس سے اسپیشل ایک چیز کو مانگنا۔ اور شادی تو بتایا کریں کہ کیسی شادی چاہیے،
کیسی لڑکی یا کیسا لڑکا چاہیے، وہ کیسا ہو تو آپ کو دے، جاب تو کیسی ہو، کیا کرنا چاہتے ہیں، جو کیا دے آپ کو وہ مانگے، گھر کیسا گھر، اولاد کتنی اولاد، کیسی اولاد، مطلب اللہ سے پردہ کس چیز کا، ایک وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اپنے دل کو کھلا رکھیں، پیار والا رکھیں، برداشت کرنے والا رکھیں، بس اچھائیاں بانٹیں۔ پھول بانٹیں گے تو پھول مہکیں گے، کانٹے بانٹیں گے تو آپ کو بھی چبھیں گے، صرف اس کو نہیں چبھنے جس کو آپ چبھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بھی چبھیں گے۔ جو چیز آپ بانٹتے ہیں وہ آپ کی طرف پلٹ کے آتی ہے۔ اچھائیوں کو بانٹیں، بہتریوں کو بانٹیں، اور دعا کیا کریں اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ وضو کرتے وقت بھی یہ پڑھتے ہیں تو آگے پیچھے بھی پڑھا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف کر دے، و وسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا کر دے۔ کس طرح کی وسعت؟ جو آپ گھر میں چاہتے ہیں وہ اللہ دے دے۔ وہ بارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ بہت پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دعا مانگا کریں، اور اللہ کو صبح و شام پکارا کریں، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یاد کرو صبح و شام۔ تو اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ آج میں نے اللہ سے یہ دعا پڑھی ہے، اور سب کچھ ہوتے سوتے الحمدللہ رب العالمین، میں نے دل کھول کے اپنے دل کی باتیں اللہ سے کی ہیں، اور میں آج اللہ کے سامنے روئی ہوں۔ میری اس وقت آنکھیں نہیں کھل رہی ہوں، کیونکہ پہلے میں ہر وقت روتی تھی اللہ کے سامنے۔ اب جب کبھی مجھے رونا نہ آئے تو میں کہتی ہوں کہ اتنے بڑے کے آگے رونا نہیں آیا تو فٹے منہ میرا، پھر میں نے کیا دعا مانگی ہے؟ اللہم یا فارج الہمی، اے غموں کو پھاڑنے والے، غموں کے بادلوں کو پھاڑنے والے، اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی، غموں کے بادلوں کو پھاڑنے والے اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، غم دور کرنے والے، فرج ہمی، مجھ سے میرے غم دور کر دے، مجھ سے میری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی، مجھ سے میرے غم دور کر دے، و یسر امری، اور میرے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے، ورحم دوفی، اور میری کمیوں کوتاہیوں پہ غلطیوں پہ رحم کر، معاف کر، رحم کر، وہ قلت حیلتی، اور میری کم محنت اور کم سورسز پر، کہ جتنا جو مجھے کرنا چاہیے وہ حق نہ ادا کر سکوں تیرا اور بندوں کا تیرے، اس پہ مجھے معاف کر۔ ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب ورزق، اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما کہ جہاں سے میں سوچ بھی نہ سکوں، تصور بھی نہ کر سکوں، اس غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یہ مانگا کریں سارے، یہ ہے دعائیں کرنے والی، یہ ہے رب کے سامنے رونے پٹنے والی باتیں، اور مطلب کے ساتھ اور سمجھ کے اور تنہائی میں اسپیسیفک خاص نام لے کے دعا مانگا کریں۔ چاہیے کیا؟ اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو جوتے کا تسمہ مانگے، کہے نا تسمہ دے اللہ، کیوں نہیں دے رہا؟ مجھے تسمہ چاہیے، جو چاہیے۔ اب کچھ بچیوں کے مجھے ایسے میسج، فون رات بھی دن بھی آئے ہیں، کسی کے پیسے پھنس گئے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، میں نے ان کو بتایا ہے، تسلیاں بھی دی ہیں۔ اب میں نے یہ سبق بھی بتا رہی ہوں، وہ بھی سن لیں کہ وہ یہ پڑھیں اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اور
ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی و انت تطعمنی و انت تسقینی و انت تمیتنی و انت تحیینی۔ اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی و انت تطعمنی و انت تسقینی و انت تمیتنی و انت تحیینی۔ اے اللہ تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا، اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی، تو نے ہی مجھے ہدایت دی، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِی، تو ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے، وَأَنْتَ تَسْقِینِی، تو ہی مجھے پینے کو دیتا ہے، وَأَنْتَ تُمِیتُنِی، پھر تو ہی مجھے موت دے دے گا، وَأَنْتَ تُحْیِینِی، اور موت کے بعد پھر تو ہی مجھے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کرے یہ دعا۔ یہ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، یہ پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں نا، سارے ہی روتے ہیں، اب تو مہنگائی اتنی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، جن کے گھر اندر باہر سے بھرے ہوئے ہیں، رکھنے کی چیز جگہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ مشکل میں پڑ گئے۔ لیکن شکر زیادہ کرنا چاہیے، کتنی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، کتنا کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی ارج بڑھا لی ہے، 10 کھانے ہوں ہمارے دسترخوان پہ، 50 فروٹ ہوں، 17 نخرے ہوں، کیوں؟ ہم سادہ کر لیں نا اپنے آپ کو، کوئی ایک کھانا، کوئی ایک پھل، اگلے دن کوئی اور کھانا، اگلا کوئی اور پھل، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تھوڑا سا ہم بھی اپنے پیر جوتوں کے اندر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آسانیاں ہوں گی۔ اگر میری بات پہ آپ ایگری کریں، میں تو ایک میرے گھر میں 10 کھانے بھی ہوں، میں تو ایک ہی کھاتی ہوں ایک وقت میں، اور زیادہ تر ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایک، کبھی کبھی 2 بنتے ہیں، نہیں تو ایک بنائیں۔ اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو پھر 100 وٹ کیوں بنانے ہیں؟ اور میں لیکن ان کو کہتی ہوں میرے سامنے ایک ہی لانا، وہ بھی شام میں مغرب سے پہلے، اور آدھی چپاتی بس، اور اتنا سا سالن، مجھے نہیں زیادہ کھانا۔ لیکن آج میں نے صبح ناشتے میں کھایا ہے، پتہ ہے میرے ماموں کا بیٹا، اس کی بیوی نے، اور میری ممانی بھی ادھر گئی ہوئی ہے ملتان سے، ساگ اور مکئی کی روٹیاں بھیجی، تو میں پاگل ہو گئی کہ نہیں لاؤ لاؤ، اور 1.5 روٹی کھا گئی۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ان کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت دے۔ میرے ماموں نے بہت دعائیں مانگ مانگ کے یہ بچے لیے تھے، کتنے سال ان کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی، کتنے سال۔ اور میرا خیال میں 7 میں تھی یا 8 میں تھی جب پھر میری ماں نے ان کی دوبارہ شادی کی، کیونکہ پہلی جو بیوی تھی ان کے ماموں کی بیٹی تھی، اور ان کو بہت پیار تھا، بہت پیار تھا آپس میں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اور شادی کرے۔ پھر میرے چھوٹے ماموں نے زور لگایا کہ نہیں بھائی بچے تو ہوں، اور پھر ماموں کی شادی کی تو پہلے 2-3 بچے جو تھے وہ فوت ہو گئے، 2 بیٹیاں تھیں میرا خیال، وہ فوت ہو گئی، ایک بیٹا فوت ہو گیا، پھر اللہ نے یہ دی، اللہ جیتے رہے، خوش رہے۔ اب ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اللہ خوش رکھے، سب کے بچوں کو خوش رکھے، سب کے۔ چھوٹا سا تو ہمارا خاندان ہے، 1 پھپھو ہے، 2 ماموں ہیں، خالہ تو میری ماں نے بھی نہیں دیکھی، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیچارہ جوانی میں فوت ہو گیا بیٹا، 1 بیٹی ہے، وہ مانچسٹر میں ہے، اور چھوٹا سا ہمارا خاندان ہے۔ میرا میاں بھی 1 بھائی ہے بس، اور 2 بہنیں تھی، ایک اللہ کو پیاری ہوگی، ایک رہ گئی، بس اتنے تو ہم ہیں، لمبا چڑا تو خاندان ہی نہیں تھا۔ تو چلیں پھر، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کبھی کسی انسان سے مدد نہ مانگے، کبھی اللہ سے مدد مانگے، وہ فوری آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ جو بھی مدد ہے، کہہ دیا نا جوتے کا تسمہ چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں پریشانی ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، رشتوں کی تنگی ہے، کوئی رزق کی تنگی ہے، کام کی تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے نا سورہ ال عمران میں 4 سپارے میں، وَمَن نَصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم۔ مدد تو جب بھی آتی ہے، اللہ نے کہا وہ تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور وہ زبردست حکمت والا، زبردست طاقت والا۔ میں آپ کو لفظی مطلب بھی بتا دیتی ہوں دیکھ کے، اور آیت نمبر یہ 126 ہے 4 سپارے میں، وَمَن نَصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم۔ مدد کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ اقتدار اور حکمت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، وہ سب کا اللہ ہے، پڑھے ہووں کا، ان پڑھوں کا، غریبوں کا، امیروں کا، مزدوروں کا، افسروں کا، بادشاہوں کا، سب کا بادشاہ،
قل اللہم مالک الملکی توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس نے کہہ دیا ملک میرا ہے، بادشاہی میری ہے، حکومت میری ہے، جس کو چاہے دے دوں، جس سے چاہے چھین لوں، جس کو چاہے زیادہ رزق دوں، جس کو چاہے تنگ دوں، جس کو چاہے دے کے چھین لوں۔ میں مردے میں سے زندہ پیدا کرتا ہوں، میں زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہوں، میں رات میں سے دن، دن میں سے رات لے کے آتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں۔ تو قصہ ختم ہو گیا۔ کسی سے جیلسی، کسی سے حسد کرنا، کسی سے دعا دیا کریں، جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو اور دے، اللہ خوشیاں دے، سب کے مسائل حل کرے، سب کے رزق روزی میں برکت دے۔ اور اگر ہم کسی کے کام آ سکیں تو اس کو تو وہ ملنا ہی تھا، ملنا ہی تھا۔ تو اگر ہمارے تھرو اللہ نے کچھ کام کسی کا کر دیا تو اپنے آپ کو شکر کریں، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھ لیا۔ ہم ہیں کیا؟ گند سے پیدا ہوئے، گند پیٹ میں ہے، اور مار کے پھٹ جانا ہے، گند ہی گند۔ تو اچھائی کریں۔ چلیں جی، اب میں یہ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں پوچھی تھی، میں نے اسلامک آج سٹوری تو کوئی نہیں کی چاہے اس کی، لیکن میں نے شروع میں ان کے لیے بتا دیا ہے تاکہ ان کی تلاش آسان ہو۔ اللہ سب کا بھلا کرے۔ آپ سب لوگ میرے اپنے ہیں اور مجھے سب سے ہی پیار ہے، دل سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی میری کہانی میری زبانی۔ اچھا، ایک بات میں بھول گئی، حالانکہ میں اپنے بیٹے حارث تک پہنچ چکی تھی، فیکٹریاں واپس ملنے تک وہاں میں نے ختم کیا تھا، لیکن ایک بات میں بھول گئی۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی جویریہ، تو میری امی آئی ہوئی تھی، حالانکہ وہ بڑے ہمارے پریشانی کا وہ 2-3 مہینے پہلے سے تھی جو نیشنلائز ہونے پہ، پھر بھی ماں تھی نا وہ میرے پاس، اللہ اس کو جنت الفردوس بلند درجات دے، وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ اور میں کہہ رہی تھی، لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا کسی عورت کے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا کی قسم مجھے اپنی تکلیف کوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ بھٹو کو پھانسی کر دینا، یا اللہ بھٹو کی نسلوں کو ختم کر دینا، یا اللہ میرے باپ کی فیکٹریاں واپس کر دینا، یا اللہ میرا میاں یہ چاہتا ہے کہ اب جو رشیا میں جو کورس ہونا، جو ہیلی کاپٹر لے کے جانے اوور ہالنگ کے لیے، اس کا 3.5-4 مہینے کا سٹے ہے، اس کا اس پہ نام آ جائے، اس کا نام آ جائے، اور یا اللہ بس۔ اور تو اس وقت تو کچھ اور پتہ نہیں ہوتا تھا، الٹرا ساؤنڈ تو ہوتا نہیں تھا، لڑکا ہے لڑکی ہے کیا ہے، جو بھی ہے اللہ جانے جو دے گا، صحت مند ہو، تندرست ہو، شکر الحمدللہ کے دے، کئی لوگ بے اولاد۔ لیکن جب میرے بیٹی پیدا ہوئی نا، میں نے آپ کو کہا نا، میری اللہ نے بچپن سے ہر دعا میرے کہنے کے مطابق پوری کی تھی، یہ اس کا کرم تھا۔ میرے میں کوئی ہنر نہیں تھا، میرے میں تو کروڑ غلطیاں تھیں، میں تو جگہ جگہ سے کانی تھی۔ میں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، میرے پلے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس نے میری بات کو کبھی ٹالا نہیں تھا، میری عادتیں اس نے خراب کر دی تھی۔ میں نے اسے کہا پہلے اسامہ دینا ایک بیٹا، پھر حارث دینا دوسرا بیٹا، پھر بیٹی دینا۔ جب بیٹی پیدا ہوئی اس نے کہا، میں نے تو کچھ دیر پوچھا ہی نہیں، رونے کی آواز سن کے کیا ہے، یہ خود ہی کچھ بتائے گی۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا ہے، اس نے کہا پہلے آپ کے بچہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کیا ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹا ہے۔ تو کہتی پھر مبارک ہو، اس دفعہ بیٹی ہے۔ تو بیٹی تو پیدا خوشی ہوئی، لیکن میں سرپرائز ہو گئی، یہ اللہ کو کیا ہو گیا، اس نے تو یہ اگلی دفعہ دینا تھا، اس نے اس دفعہ دے دیا ہے، تو اب یہ نہ ہو آگے سارا پروگرام ہی گڑبڑ ہو جائے۔ تو میں تھوڑی سی ہل گئی، لیکن میری امی نے کہا خدا کا خوف کرو، شکر کرو، تمہیں بیٹا دیا ہوا ہے، تمہارے باپ کے پہلی 3 بیٹیوں کے بعد 4 سال بعد بیٹا اللہ نے دیا تھا، وہ بھی 2 شادیوں میں سے، شکر نہیں کرتی؟ تو بہرحال مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا اس چیز کا کہ بیٹی تو میں نے اللہ سے مانگی تھی، لیکن آخری نمبر پہ مانگی تھی۔ لیکن اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کون سی چیز کب دینی۔ لیکن میری بیٹی اتنی مبارک قدم تھی کہ جب وہ 3 دن کی تھی نا، تو میرے میاں کا نام آ گیا، جو رشین ٹرپ میں اس کا نام آ گیا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہ گئی۔ اور وہ 11 دن کی تھی جب میرا میاں چلا گیا رشیا، اور پھر میری امی آئی ہوئی تھی، اور ہم اپنی گاڑی پہ بائی روڈ ساہیوال چلے گئے۔
ادھر ہی 3.5-4 مہینے رہیں گے. ادھر میں نے کہاں رہنا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ اور پھر ایک یہ اتنی سی بچی. پھر ہم ادھر رہے اور وہ میری بیٹی جو تھی اس کو میں پھر جب میرا میاں جب آیا 3.5-4 ماہ کے بعد, تو اس وقت بہت سردی تھی پنڈی میں, بہت سردی تھی. شاید جنوری تھا, تو جنوری کا اینڈ تھا. تو میرے میاں نے کہا کہ ایسے کرنا کہ تم آ جانا اکیلی, اور بہت سردی ہے اور میں نے آ کے 2 دن بعد چھٹی پہ جانا ہے, پھر 1 مہینے کی, تو پھر ہم نے واپس چلے جانا ہے, تو اس لیے کسی بھی بچے کو لے کے نہ آنا. لیکن میں نے کہا اب 2 بچے تو میں اپنی امی پہ کیسے چھوڑ کے جاؤں گی, وہ کیسے بیچاری سنبھالے گی. تو پھر لیکن میں بیٹے کو ساتھ لے آئی, اسامہ کو. بیٹی امی کے پاس رہ گئی اور پھر وہ مطلب 10th تک میری امی کے پاس ہی رہی. کالج میں میں نے یہاں لا کے اس کو ایڈمیشن کرایا تھا. لیکن وہ اتنی مبارک قدم تھی. میرا میاں گیا اور جب آیا تو جو 2-3 ہیلی کاپٹر آئے, وہ اس میں اس قدر سامان تھا کہ بچوں کے 10 سال کی عمر تک کے کپڑے تھے, ہر طرح کے خوبصورت سے خوبصورت, جو ہم خوابوں میں نہیں لے سکتے تھے. ان کے کھلونے تھے جو پاکستان میں تھے ہی نہیں, اور میرے بھی 2 ٹوینز بھائی اور ایک بہن چھوٹی تھی, ان کے بھی ساتھ کھلونے تھے. اور میرے لیے ڈائمنڈ کی جیولری تھی, دوسری جیولری تھی, گولڈ کی بھی تھی, ڈائمنڈ کی بھی تھی, اور جو دوسرے ایکسپینسو سٹون والی وہ بھی تھی, اور بے شمار چیزیں تھیں ہماری, ہم گن نہیں سکتے تھے. میرا خیال ہے 3 ہفتے مجھے صرف سامان کھولنے میں لگے کہ میں 40-30 بیگ بڑے بڑے کیسے کھولوں, اور کارٹن ایک ایک کر. اللہ نے ہمارا گھر اندر باہر سے بھر دیا, الحمدللہ رب العالمین. کچھ حسرت نہیں رہی, جو چیزیں پاکستان میں ملتی نہیں تھی سب آ گئی. ایسا بیٹی کا قدم آیا. کہتے ہیں نا بیٹی رحمت ہوتی ہے, بیٹا نعمت ہوتا ہے. تو اللہ نے ان رحمتوں نعمتوں کے صدقے بھر دیا گھر. اب ہمیں سمجھ نہ آئے کس کو کیا دیں, کیا بانٹیں, کیا کریں, کدھر رکھیں. اتنا بڑا گھر تھا مگر گھر بھر گیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. پھر ہم لوگ چھٹی پہ چلے گئے, ساہیوال ادھر رہے, پھر فیصل آباد گئے ادھر رہے, پھر ساہیوال آ گئے ادھر رہے, اور پھر ہماری چھٹی کینسل ہو گئی کہ آپ واپس پہنچیں, کیونکہ کوئٹہ میں ایک ہیلی کاپٹر جو آپ نے جانا تھا, جس پہ میرے میاں نے جانا تھا, تو میرا میاں نہیں گیا. نہیں بھائی میں نے نہیں جانا, میں آیا ہوں اتنے مہینوں کے بعد, تو میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, سسرالیوں کے ساتھ. تو میرے میاں کو پہلا دماد تھا, بہت سب پیار کرتے تھے, پورا خاندان. یہ میرے ماں باپ نے تو کرنا ہی تھا, بہن بھائی یہ تو کرتے ہی تھے. میرا میاں بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا, اتنا زیادہ کہ ایسے اس کو لگتا تھا کہ یہ میرے ہی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. بہت پیار کرتا تھا دل سے, وہ بھی بہت کرتے تھے. لائف گیو اینڈ ٹیک ہے, 1 سائڈ ٹریفک نہیں ہوتی کبھی بھی. جب ایک دل میں کچھ فرق آتا ہے تو پھر دوسرے میں بھی آتا ہے, نیچرل ہے. تو پھر انہوں نے کہا وہ ہیلی کاپٹر مل نہیں رہا ویدر میں, تو آپ آئے, تو ہماری چھٹی کینسل ہو گئی. ہم پریشانی میں واپس پہنچے. میرا میاں چلا گیا کوئٹہ. 3 دن ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈتے رہے, لیکن میرا میاں مشہور تھا کہ یہ جگہ لوکیٹ کر لیتا ہے. یہ پائلٹ ہونے میں تو اس کا کوئی ماشاءاللہ شک نہیں. اس کو اللہ نے اس ایویں ہی نہیں ستارہ جرت, تمغہ جرت, ستارہ بصالت دیا تھا. پھر اس کو ملا تو ستارہ جرت تھا, پھر وہ انہوں نے کہا شہید کو دے دیتے ہیں, تو یہ جو بچ گیا ہے اس کو ستارہ جرت دے دیتے ہیں, اس کو تمغہ جرت دے دیتے ہیں. وہ شہید ہو گیا تھا, اس کو ستارہ جرت دے دیا, جو میرے میاں کے لیے ریکمینڈ ہوا تھا. اور پھر ستارہ بصالت ملا ہوا تھا. پھر بہت ساری گرین انڈورسمنٹ تھی. فلائنگ میں تو وہ پرفیکٹ تھا, باقی اس کو بزنس کرنا یا کسی پہ اعتبار کرنا, یہ اس میں دھوکے کھاتا ہے. اس پہ میری اس سے لڑائی ہوتی ہے. اپنے کام میں تو ماشاءاللہ پرفیکٹ تھا. اللہ اس کو سلامت رکھے. مردوں کا جوتا بھی گھر میں پڑا ہو تو اس کی رونق ہے, اکیلی عورت تو کچھ بھی نہیں. تو یہ میں بات بتانا بھول گئی تھی, تو میں نے کہا یہ بڑی ضروری بات ہے, تو یہ تو مجھے بتانی ہی چاہیے, میں ضرور بتاؤں گی. اب میں نے موٹا موٹا پوائنٹ ہے, میں دیکھ لوں پھر کیا تھا. ہاں, اب جناب والا ہم چلتے ہیں اپنی. اب میرا بیٹا جو تھا نا اسامہ, وہ وہاں تک تو میں بتا چکی تھی نا, چھوٹے بیٹے کا پیدا ہونا اور سب فیکٹریوں کا ملنا. اب میں وہاں جاتی ہوں جہاں سے شروع کرنا ہے. اب میرا بیٹا اسامہ جو تھا وہ تقریباً
3.5 سال یا 4 سال کا تھا کہ ہم نے اس کو ایک نرسری میں ڈال دیا. میں صدقے جاؤں چھوٹے سے کو ظلم ہے بچوں کے ساتھ. شاید 3 سال کا تھا. مسز ناصری ادھر ہمارے قریب ہی ہیں, اسٹریٹ 19 کے شروع میں, اللہ ان کو صحت دے, بڑی اچھی تھی. ہم نے ان کی نرسری میں ڈال دیا. وہ بیچارہ آتا تھا اور چھوٹا سا ہوتا اور پھر چلا جاتا تھا. اور پھر میرے میاں نے کہا اس کو داخل کرنا ہے سینٹ میریز اکیڈمی لال آزار, جو کینیڈین کا اسکول تھا. وہاں پہ کسی کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. یہ جنرل کلو, یہ جو بڑے بڑے جرنیل تھے, کور کمانڈر تھے, ان کو بھی وہ لائن میں لگا کے بٹھاتے تھے. وہ تو کسی کی چمچہ گیری نہیں کرتے تھے, وہ تو کینیڈین تھے, ان کو کیا کسی سے لینا دینا تھا. تو میرا میاں گیا, اس کو کہنا یہ تھا کہ وہ پریپ کا ٹیسٹ دے گا اور 1 میں جائے گا, اور میرا میاں لاپرواہی جو کہ اس میں ہے وہ لکھایا یا کہ وہ 1 کا ٹیسٹ دے گا 2 میں جائے گا. جب لسٹ آئی, ہم تو اس کو پریپ کی تیاری کرا رہے ہیں, تو جب وہاں دیکھنے گئے اس کا نمبر وغیرہ لینے, جو رول نمبر وغیرہ انہوں نے دینا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کلاس 2 میں جائے گا. تو میرے میاں نے کہا بس اب تم سونا کھانا پینا گھر کا کام سب چھوڑ دو, اس کو تیاری کراؤ. پڑھا بچے کو بیچارے کو اس کا بچپن چھین لیا, اس کا ساری خوشیاں چھین لی. پڑھا کے اس کو ٹیسٹ دلایا, لیکن وہ 25 میں سے 25 میں سے 25 ایسے لے گیا نمبر. بس میرا خیال اردو میں اس کے تھے شاید 25 میں سے میرا خیال 19 یا 20, باقی سب میں جو ٹیسٹ تھے انگلش میتھ اور جو بھی وہ اس نے پورے مارکس لیے تھے. اسکول والے بڑے خوش ہو گئے, اس کو کلاس 2 میں ایڈمیشن مل گیا. صدقے جاؤں, اتنا سا میرا بچہ اور کلاس 2, سوئے ہوئے کو مشکل سے اٹھانا, آنکھیں اس کی کھلی نہیں ہونی, اور میں نے منہ ہاتھ دلا کے دانت صاف کرا کے اس کے کپڑے بدلانے, اس کو گاڑی میں بٹھانا, رستے میں اس سے سنتی جانا پڑھاتی جانا. اور میرے گھر سے, میں تو ادھر تھی ویسٹریج میں, اور یہاں سے جانا سینٹ میریز اکیڈمی کافی لمبا تھا کام, لیکن ہمارا تو بچہ پڑھ رہا تھا, ہمیں تو خوشی کی انتہا نہیں تھی. کسی کو ایڈمیشن نہیں ملتا, مل گیا. اب جب 2-3 ہفتے ہو گئے, وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا کلاس کا, تو اسکول والوں نے ایک دن ہمیں بلایا کہ آپ آئیں. ہم گئے. انہوں نے کہا یہ بچہ جو سننا ہو یہ تو بڑی جلدی سن لیتا ہے, لیکن اگر اس کو لکھنا ہو یا بلیک بورڈ سے اتارنا ہو تو اس میں سلو ہے. ہم نے کہا جی یہ بچہ ابھی پریپ میں جانے والا تھا, 2 میں آ گیا, تو یہ بیچارہ کیسے اتارے. انہوں نے کہا بہرحال آپ اس کو تیاری کرائیں. پھر ہم ایک بلیک بورڈ خرید کے لائے, اس پہ میں لکھتی تھی, وہ اتارتا تھا. ہم اس کو بہانہ کہتے تھے کہ پھر ہم کون کھلا کے لائیں گے, اس وقت کون ہی تھی, ہم کون کھلا کے لائیں گے, ہمیں تمہیں کارٹون والی مووی دکھائیں گے. کو کارٹون کی مووی ٹی وی میں نہیں آتی تھی, لیکن میرا میاں چونکہ پروجیکٹر لے کے آیا تھا باہر سے, جب رشیا سے آیا ہے, اور اسکرین بھی جس کے اوپر وہ چلتے تھے. تو میں صدقے قربان واری جاؤں اپنے بچے کے کہ وہ کچھ بھی نہیں گلا کرتا تھا, اور وہ بس صرف اس شوق میں کہ وہ کارٹون دیکھے گا اور وہ کون کھانے کے لیے جائے گا اور گاڑی میں گھومنے, اور وہ پڑھتا رہتا تھا. اس کا بچپن ہماری غلطی کی وجہ سے خراب ہو, ہماری وجہ سے. گو کہ اس کے ٹیچر بڑے خوش ہو گئے کہ اب پڑھتا بھی اچھا ہے, اور وہ اس کو اپنے گھروں میں, جو کرسچن تھی اس کی ٹیچر, جو کوئی فنکشن ہوتا تھا نا تو وہ بلاتی تھی کہ یہ آج ہمارا, میں نہیں کرسمس کہہ سکتی کیونکہ میرے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, لیکن وہ مناتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچے آئیں, تو وہ اسامہ کیک کاٹے گا, کیونکہ یہ پڑھائی میں ماشاءاللہ بڑا بریلینٹ تھا. سارا دن تو پڑھتا تھا, ساری رات تو پڑھتا تھا. فجر کے وقت میں اس کو جگا کے بٹھا لیتی تھی. ظلم ہو گیا کہ پھر ہم نے نصیحت پکڑی کہ نہ بھائی, اب ہم نے اپنے دوسرے بیٹے کو نہیں ایسے داخل کروانا, جب تک وہ 5 سال کا نہ ہو گئی, بھاڑ میں جائے, نرسری میں بھی نہیں بھیجنا. اس بچے کا تو کھیل ہی ہم نے چھین لیا, میں صدقے جاؤں. لیکن اس کے بڑے بڑے مہنگے باپ کھلونے لایا ہوا تھا, تو وہ پھر جب پڑھائی کے بعد وہ کھلونوں سے کھیلتا تھا, الیکٹرانک کھلونے, اڑن تشتریاں, اور وہ بڑے جو یہاں پاکستان میں ملتے نہیں تھے وہ کھلونے, برج اوپر سے ٹرین گزرے, نیچے سے گزرے, فلانی چیز پزل, یہ تو وہ خوش ہو جاتا تھا. لیکن میں صدقے جاؤں, اس کو بچپن تو نہیں نہ ملا اس کا, اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو یوں یہ پڑھ رہا تھا. پھر یہ ہوا کہ میں اگلا پوائنٹ دیکھ لوں, اس نے یہ پھر بھی 96% اس نے مارکس لیے, اور اس کی میم نے اسپیشل اس کے لیے دعوت کی
اور سب بچوں کو بھی بلایا، اور اسامہ کو اسپیشل انہوں نے کہا کہ اس نے 96% مارکس لیے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آیا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ہماری کوئٹہ کی پوسٹنگ آ گئی، اتنے سالوں سے ہم ادھر ہی تھے، اور وہاں پہ 27 اسکواڈرن ریز کرنا تھا آرمی ایویشن نے۔ تو اس کے لیے کرنل معزز ہم سے سینئر تھے میرے میاں سے، پھر میرا میاں اور مجھ جو کوئی جونیئر تھے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا کون کون تھے، شاید میجر سیف تھے، فاروق، میجر فاروق، کیپٹن فاروق تھا، برلاس تو ہمارے بعد میں گیا، امجد برلاس۔ تو بہرحال میں نے اپنے میاں سے کہا کیوں بھائی، میں اتنا پیارا خوبصورت گھر چھوڑ کے کیوں کوئٹہ چلی جاؤں بھائی، میں نے نہیں جانا۔ پہلے ہم آئی ایس ڈیوٹی پہ 2-3 مہینے کے لیے جب جانا پڑتا تھا تو ہم نے کئی دفعہ گئے ہوئے ہیں، میں نے نہیں جانا، میں کیوں جاؤں جب مجھے اتنا خوبصورت گھر ہے، میں جنت میں رہ رہی ہوں، سجایا ہوا تھا نا، بہت چیزیں جو زیادہ آ گئی تھی، میں نے نہیں جانا۔ تو میرے میاں نے کہا چلو نہ جاؤ۔ تو میرا بھائی ہے نا جو مجھ سے تو چھوٹا ہے لیکن بھائیوں میں بڑا ہے، طاہر، وہ آیا ہوا تھا، اس کو چھٹیاں تھی کالج سے، اور کالج میں وہ حالات چل رہے تھے بھٹو کے، جو گڑبڑیں چل رہی تھیں کہ بچے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے وہ جو جلسے جلوس کر رہے تھے ان کو اٹھا رہے تھے، پکڑتے، اور میرا بھائی بھی وہاں پہ کوئی سیکٹری یا کچھ اس طرح تھا، اور میرا پھپھی کا بیٹا میں نے بتایا نا جیل میں انہوں نے بند کر دیا تھا، جو کہتا متین ماموں، تو وہ پہلے بند کر دیا تھا، وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ادھر آیا ہوا تھا میرے پاس، تو مجھے کوئی اتنی فیلنگ نہیں ہو رہی تھی کہ میرا میاں اگر جائے گا تو بھائی جو ہے، لیکن بھائی چھٹیوں میں ہی رہ سکتا تھا نا، اللہ زندگی دے، خوش رہے آباد رہے، اور کیا رہ سکتا تھا۔ اور میرے بھائی کا دوست تھا ادھر میڈیکل کالج میں رانا سلیم، لیکن ہم نے اس کو کبھی رانا سلیم نہیں کہا تھا، ہمارا نیبر بھی تھے وہ، ہم ان کو ہمارے ملنے والے تھے، فیملی ریلیشن تھے، ہم اس کو مٹھو ہی کہتے تھے، اور وہ کہتا تھا میں جرنیل ہو جاؤں گا تو باجی پھر بھی مجھے مٹھو ہی کہے گی، اور اللہ نے اس کو جرنیل بنا دیا، جنرل رانا سلیم ہو گیا، لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں وہ جنرل مٹھو۔ اور اس کا ایک بھائی جو ہے نسیم، اس کو بدو بدو کہتے تھے، وہ جہانگیر ترین کا فرسٹ ہینڈ ہے، جو سب سے آگے جو کام کر رہا ہے۔ اس کی بہنیں بھی ہم سے سینئر تھی، جب ہم فرسٹ ایئر میں گئے ہیں تو وہ 4th ایئر کر کے چلی گئی تھی، دونوں بہت اچھی تھی، اس کی امی بڑے ویلفیئر کے کام کرنے والی تھی، ہمارے بہت ہی پیارے تعلقات تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے ہر طریقے سے۔ وہ میرے پاس تھے تو مجھے ٹینشن نہیں کہ بھائی کبھی ادھر چلا گیا دوست کے پاس، کبھی وہ دوست ادھر آ گیا تو ہمارے پاس آ گیا، اور بھی اس کے دوست تھے یہاں پہ، تو ہمارا دل لگا ہوا تھا، ہمیں کوئی فیلنگ نہیں ہوئی کہ میاں گیا ہے۔ میاں نے بھی کہا رہ لو کوئی بات نہیں، ہمیں اجازت ہے، آپ رہ سکتے ہیں۔ اب میں روز گھر کو سجاؤں، سنواروں، پکاؤں، جیسے پہلے بناتے تھے تو 20 گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی تھی، گلاب جامنیں بنانی، کیک بنانے، رس ملائیاں بنانی، پتہ نہیں میسو بنانے، لوگوں سے سیکھ سیکھ کے پکانا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا، کھیر بنانی، سموسے کباب بنانے۔ اچھے بیٹ مین تھے اس وقت، ایک بندہ اتنے کام کرتا جتنا آپ کے 10 بھی نہیں کر سکتے، اور میں اس کی ہیلپ ساتھ اس کے لگتی تھی، تو جناب بے والا سب کچھ کرنا۔ اور لیکن میں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ اس وقت میں مولوی صاحب آتے تھے پڑھانے، تو جو حارث تھا چھوٹا تھا نا، اسامہ پڑھتا تھا، تو وہ جب اسامہ سے لڑائی ہو جاتی تھی نا کہ یہ کھلونا مجھے دو، تو وہ گیٹ پہ چڑھ کے لڑتا تھا اور کہتا مولی صاحب، مولوی صاحب، مولی صاحب آ جائیں اسامہ کو پڑھانے، مولی صاحب، اور گیٹ پہ ایسے ایسے پھرتا تھا۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے گاڑی کا بریک کھول دی، اللہ جانے کس نے، دونوں نے ابھی تک بتایا نہیں کہ کس نے، وہ بریک کھول دی تو ہمارا گھر پہاڑی کے اوپر تھا، پیچھے سلوپ تھی، تو وہ جا کے پیچھے نیچے نالا تھا، اس میں درخت کے ساتھ لگی اور ایک دروازہ اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا چلے، یہ بھی شکر ہے بچے بچ گئے تھے، اللہ کا کروڑ ارب شکر، کھرب شکر۔ تو میرا میاں چلا گیا، ادھر ہم اس گھر میں رہتے ہوئے پھر ہم یہ بھی کر رہے تھے کہ گاڑیاں 2-3 لے کے بیچیں، پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسے بچتے تھے، چونکہ میرا میاں بھی ادھر سے پیسے کما کے لے آیا، کچھ میرے پاس بھی تھے، تو ہم نے تھوڑا سا بزنس شروع کر دیا تھا کہ گاڑی لینی، اس کو ٹھیک ٹھاک کرانا، چمکانا اور بیچنا، بیچ دینا اگلے دفعہ اخبار پہ دے کے۔ تو اللہ کا شکر ہم بڑے خوش تھے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں تھی۔ اللہ اسی طرح سب کے دن پھیر دیتا ہے، اور سب کے پھیر دے گا، اور سب کے پھیرے ہیں، اور سب کے پھیر رہا ہے۔
ہم ناشکرے ہیں کہ بھول جاتے ہیں۔ تو اب جناب شام کو میں نے اپنے بھائی سے کہنا چلو طاہر بازار چلتے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ ذرا گھوم آئیں گے، اور حارث بالکل چھوٹا تھا اس وقت، بالکل چھوٹا سا، تو دوسرا یہ ہے کہ کچھ کھا کھو آئیں گے، کوئی دہی بڑے، کوئی گول گپے، کوئی برگر، جس طرح اس وقت بناتے ہوتے تھے دکانوں پہ، ریڑھیوں پہ، اور یہ چیزیں تو اس وقت نہیں تھی نا، یہ میک ڈونلڈ، منوس اور یہ KFC وغیرہ، یہ تو نہیں تھا، یا پیزا ہٹ، شکر ہے نہیں تھا، اللہ کرے اب بھی کہیں دفع ہو جائے۔ تو ہم لوگ وہاں جاتے تھے، تو بچوں کو کھلونے لے دینے، آئس کریم کھا لینی، کون کھلا دینی واپس۔ تو ہمارے ایویشن کے لوگوں نے وہاں پھر رہے ہونا ظاہر ہے، اس وقت ہر کسی نے شام کو اپنی سیر کے لیے جانا، تو انہوں نے اندر اندر دیکھنا غور سے، اور کئی دفعہ روک کے پوچھنا آپ کیسے آئی ہیں، تو نظر آ رہا ہونا کہ میں کیسے آئی ہوں، میں کسی کے تو ساتھ آئی ہوں نا، کون ہے بھابھی یہ آپ کے، میں نے کہا نا میرا بھائی ہے، آیا ہوا ہے نا سائی وال، اس کے سر پہ تو گئے نہیں، اکڑ گئے ہیں کہ نہیں جانا، جب تک یہ ہے تب تک تو بالکل ہی نہیں جانا، لیکن پھر بھی شاید ہمارا دل لگ جائے۔ لیکن ہمیں روز ہی کسی نے پوچھنا، گھر بھی کسی نے نہ آنا، عجیب ڈپریشن ہونے لگ گیا۔ میں نے اپنے میاں سے کہا یہ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہر کوئی ہمیں روکے اور پوچھے کون ہے، ہر ایک کو بتاؤں میرا بھائی ہے چھوٹا۔ یہ لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیوں خامد کا ہونا، کیوں بھائی کا ہونا، کیوں بیٹے کا ہونا، کیوں باپ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہمارے قوم ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اس نے چلے جانا ہے، اور میں اس کے ہوتے ہوتے ہی اپنی پیکنگ تھوڑی سی ضرورت کی کراؤں، باقی سامان تو جو ضرورت کا ہوگا وہ ہیلی کاپٹروں میں چلا جائے گا، کوئی پیکنگ کی مجھے بیٹمن کرتا رہے گا، چابی اس کے پاس ہونی تھی، گھر بھی کھلا ہونا تھا، اس کی فیملی تھی، تو بس ہمیں ضرورت جتنی چیزیں جو اپنے پہننے اڑنے کی بچوں کی میری ہے بس اتنی ہمیں لے جانی ہے۔ تو پھر کچھ دن بعد، کچھ دن تو ہم رہے، پھر جب بھائی کے جانے میں 2-4 دن رہ گئے، تو میں نے کہا ابھی تو یہ ہمیں ایئرپورٹ پہ چھوڑ آئے گا نا، تو پھر کیسے جائیں گے، تو پھر گاڑی واپس لا کے کھڑی تو کر دے گا۔ تو پھر بھائی ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آیا اور ہم کوئٹہ چلے گئے۔ کوئٹہ گئے تو ہم میس میں رہے، کچھ دن میس میں رہے، ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا، چونکہ انہوں نے کہا اب پہلے کہتی تھی آنا نہیں ہے، اور اب جناب 1.5-2 مہینے میں پہنچ گئی ہے پیچھے ہی۔ تو میں نے کہا وہاں ہم اس طرح فیڈ اپ ہو گیا کہ ہر کوئی ہمارے گھر ہی نہیں آ رہا، اور اگر بازار میں جائیں گھومنے تو پوچھتے ہیں کون ہے، کس کے ساتھ آئی ہو، یہ کیا بات ہے، اور کوئی آ ہی نہیں رہا، ہمارا دل کیسے لگے۔ تو ہم میس میں رہے، ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد جنرل برکی کمانڈنٹ تھے EME کے، جو ہمارے ایویٹر تھے، اور میرے میاں کے کوئی انسٹرکٹرز میں سے تھے، اور وہ میاں بیوی دونوں بڑے نیک اور شریف اور بڑے مہذب خاندان کے تھے، ان کے بچے بھی، اور وہ میرے میاں کو پیار کرتے تھے دل سے، تو انہوں نے اس کی عزت کی، اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، EME کے جو گھر ہے نا وہاں میں آپ کو گھر دے دوں گا، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہو، فرنش تھا گھر، ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ اس میں 2 بیڈ روم بھی تھے، یا شاید 3 تھے یا 2 تھے، ڈائننگ بھی تھا، کچن بھی تھا، ٹی وی لاؤنج بھی تھا، ایوریتھنگ سب کچھ تھا۔ ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ اب ہم لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ہمیں گھر ملے، اچھا سا ملے، اور میں روز اپنے میاں کو کہتی میری بات سنو، مجھے خوبصورت ترین گھر چاہیے، جیسے گھر سے مجھے لائے ہو، اور جیسا میں پنڈی میں چھوڑ کے آئی ہوں، مجھے کوئی گھٹیا فضول بکواس گھر میں نہیں رہنا، ورنہ میں سائی وال چلی جاؤں گی یا پنڈی واپس چلی جاؤں، اچھا گھر چاہیے۔ تو جو کور میں کرنل قیوم تھے، ان کے فیملی سے ہمارے بڑے تعلقات تھے، ایویشن والوں کے سب سے تعلقات ہوتے تھے، کیونکہ جہاں بھی جانا ہے تو جانا تو ہیلی کاپٹروں پہ ہی ہے، اگر ان کو ناراض کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا میری طبیعت نہیں ٹھیک، میرا زکام ہے، میرا کان درد ہے، بخار ہے، تو پھر تو فلائنگ بھی نہیں نہ ہو سکتی۔ ہر کوئی خوش رکھتا تھا، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے، ماشاءاللہ اس کے 4-5 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ہمارے بھی وہ 2 بچے ہمارے ساتھ تھے، اسامہ اور حارث جو ہے، یہ تو سائی بات ہے۔ اور ہم گھر ڈھونڈنے لگے۔ ہمیں یہ تھا کہ کرنل معزز اس وقت مطلب کیپٹن تھے، اب ہیلی کاپٹر کا، میرا میاں کو پائلٹ تھا، تو ہم دونوں مل کے ڈھونڈتی تھی کہ ہمیں کوئی اچھا گھر ملے۔ تو بابر روڈ پہ 2 گھر بڑے ہی خوبصورت بن رہے تھے، بہت ہی خوبصورت، ہمارے دل کو وہ گھر لگ گئے۔ ہم نے کہا ہم نے یہ گھر لینے، اپنے میاں کو لا کے پڑھایا، دیکھو کور میں آپ کے واقف ہیں سارے بیٹھے ہوئے، سارے جرنیل روز آپ سے فلائی کرتے ہیں، ان کو بتانا کہ ہمیں بابر روڈ پہ ہی گھر چاہیے، تو ٹھیک ہے جی کہہ دیا۔
ہمیں تو کہا کہہ دیا ہے، لیکن اس نے کہا یقیناً کور میں کل قیوم کو کہا ہوگا کہ ہمیں وہ گھر جو ہے نا سر وہ ہمیں بتانا، اور کسی جرنیل شرنیل کو نہیں کہا ہوگا، کیونکہ میرا میاں اس طرح کا ہے نہیں نا، میں یقین نہیں کرتی، اگر کہے گا تو جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ تو جناب ہمیں آس لگ گئی، مل جائے گا مل جائے گا۔ ایک دن ہم نے، میرا میاں جلدی آ گیا، اور پتہ نہیں کیوں آ گیا، میں نے نہ کھانا وانا جلدی بیٹ مین سے کہا لگاؤ ٹیبل پہ، ہم بیٹھے کھانا، میرا خیال ایک دو نوالے منہ میں ڈالے ہوں گے، تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ گھر کا پتہ چلا؟ آپ تو کہہ رہے تھے آج کل گھر کا پتہ چل جائے گا۔ تو میرا میاں میری طرف دیکھا، پھر کھانا کھانے لگ گیا، پھر میں نے کہا بولو نا، بولو بھی ہیں، تو پھر یہ نوالا کھانے لگ گیا، تو پھر میرے دل میں خود بد ہونے لگ، کیوں نہیں بتا رہا؟ میں نے کہا بول نا کہ گھر کا کیا ہوا ہے؟ کہتے وہ میں آج گیا تھا اور معزز بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے نو کر دیا کہ نہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، وہ کوئی جرنیل ہے ان کو ملیں گے۔ تو مجھے تو رونا پٹنا اونچا اونچا شروع ہو گئی جیسے بچے روتے، اور میں نے زندگی میں اللہ کی کبھی کسی نعمت کو نہیں پھینکا، جو گر جائے چیز میں اس کو اٹھا کے کھاتی ہوں۔ وہ پہلا دن تھا کہ میں نے اپنے ڈائننگ ٹیبل کا ایسے جو کور بچھا تھا وہ کھینچا اور سب چیزیں نیچے پھینک دی، اور پھر اونچا اونچا روتی ہوئی کمرے میں جا کے کنڈی لگا دی، نہ بچوں کو دیکھا نہ میاں کو دیکھا، باہر میں جا تو خود بھی دیکھ، اپنا آپ گھر بھی دیکھ، بچوں کو بھی دیکھ، اب میں نے نہیں رہنا، سامان باندھوں گی چلی جاؤں گی واپس، دروازہ بند کے لیٹ گئی۔ ساری دوپہر سے بند ہوئی، شام ہو گئی، مغرب کا وقت، نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو کنڈی کھولی، اور میرے میاں نے دیکھا کہ کنڈی تو کھول دیا پر لیکن روئی روئی پٹی ہوئی بہت ہے، اللہ جانے اب کیا کہے گی۔ تو پہلے تو میں نے نہیں بلایا اس کو، اس کے بعد میں نے کہا میری بات سنو، میں جب سوئی ہوں تو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہتے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا خواب ہی ہے، خواب نے کیا پورے اب ہونا ہے، اب تو امید ہی ٹوٹ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم کرنل معزز کے گھر گئے ہیں، اور میرا ایک پیر اندر ہے اس کے گھر کے اور ایک باہر ہے، اور اس کی بیوی آئی ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ گھر ہمیں مل گئے۔ تو میں اس تو دوستی تھی نا، وہ ہم سے سینئر تھے لیکن دوستی تھی، تو میں نے اس کا بکواس بند کرو، مجھے ساری اصل بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، نو ناٹ ایٹ آل، لکیر لگا دی ہے، اور آج میں سارا دن روئی ہوں، تو آنکھیں نہیں نظر آ رہی کہ میں روئی ہوئی ہوں۔ وہ کہتی خدا کی قسم ہے، جب تمہارا میاں ناراض ہو کے وہاں سے آ گیا نا تو معزز گیا، اور اس نے کہا تو بس اب فلائنگ کے لیے بھی ہمیں پھر کم ہی کہنا، اب جہاز کبھی کبھی ملا کرے گا۔ اور پچھلے دنوں میجر افتخار نے کہ اس کو زکام تھا، نزلہ تھا، اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، وہ ہاسپٹل رہا، لیکن ہم نے آپ لوگوں کو سروسز دیں، ہمارے ہیلی کاپٹروں میں گولیاں لگ گئیں، اور لیکن ہم اگلے دن پھر اپنے جہاز کو چھوٹا موٹا ریپیئر کرا کے لے گئے، رسک لے کے۔ اس کے بیٹے نے، میرے اسامہ نے غلطی سے وہ پیٹرول کو پی لیا تھا، سمجھ کے کہ شاید کوئی پانی ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی، تو پھر وہ ہاسپٹل تھا، اس کا بیٹا ہاسپٹل تھا، اس کی حالت خراب تھی، لیکن وہ آپ کو فلائنگ پہ لے گیا، اب پھر لے لینا۔ تو پھر انہوں نے اسپیشل کال کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پائلٹوں کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی تو سینئر ہیں یہاں پہ 27 اسکواڈن کے، اس لیے ان کو گھر دے دیتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا خدا کی قسم مل گیا ہے، اور میں آج تک اللہ کا شکر ادا کر کے روتی ہوں کہ دیکھو میرا خواب ہو بہو 1 منٹ بعد سچ تھا۔ اسی طرح تو اللہ نے لاڈ کر کر کے مجھے خراب کر دیا تھا کہ اس کی پلاننگ آگے پیچھے ہو جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے آج تک جو مانگا اسی وقت ٹھپ کر کے دے دیا۔ اگر میرے جیسی عیب دار کو دیا تو نیکوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا وہ، یہ آپ اندازہ کریں۔ اگر میرے جیسی فیشنوں کی پٹی ہوئی، فیشن بھی کرنے ہیں، گانے بھی گانے ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، بیت بازی بھی کرنی ہے، شرارتیں بھی کرنی ہیں، اس کی دعائیں سننی ہیں، تو پھر نیکوں کی کیسے نہ سنے گا؟ جس نے خامد سے بدتمیزی بھی کر لینی ہے، لڑائی بھی کر لینی ہے جب دل چاہے، تو اس کی بھی بات اللہ سنے۔ تو میں نے اس کا ہے اچھا تو چلو پھر ٹارچ نکالو، سر موبائل تھوڑا ہی تھا کہ لائٹ جلا کے لے جاتے، اور وہ ان کے گھر کے، وہ میس کے قریب گھر میں رہ رہے تھے، پیچھے ہی وہ گھر تھے، تبھی تو ہم نے دیکھے تھے۔ ہم نے ٹارچ لی اور چلے گئے وہاں، ٹارچ جلا کے ہم نے دونوں گھر دیکھے، اور دونوں ہی خوبصورت تھے۔ اس سڑک پہ 2 ہی گھر تھے، ادھر یہ پہلا تھا، ادھر یہ پہلا تھا، ادھر سے وہ آخری تھا، ادھر سے وہ آخری تھا۔ تو اس نے کہا کون سا گھر آپ نے لینا ہے، کون سا ہم لے لیں؟
میں نے کہا یہ میرا خیال ہمیں ادھر والا دے دیں، آپ ادھر والا لے لیں، کیونکہ اس میں ایک ہٹ ہے، اس ہٹ کو ہم توڑوائیں گے اور اس کی مٹی پیچھے ڈالیں گے، چونکہ میرا میاں بڑا شوقین ہے سبزیاں گارڈننگ فروٹ وغیرہ لگوانے کا، تو یہ مٹی ہمیں کام آ جائے گی اور آپ ادھر والا لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہو گیا، ہم نے صبح ہی صبح اٹھنا، اس گھر میں جا کے بیٹھ جانا، مزدوروں کو کہنا یہ جلدی کرو، ہر گھر سے ہٹا کے لے آنے، ان کو پورا کرو، یہ پینٹ ایسا کرو، یہ فلور ایسا لگاؤ، یہ دروازہ ایسا کرو۔ اتنے خوبصورت گھر تھے کہ گویا جنت تھی، ہم جنت میں رہے، ہم بڑے خوش تھے وہاں۔ اور سارے پھول پھل ساہیوال سے میرے بھائیوں نے، میرے ابو نے بھیجے میرے میاں کے کہنے پہ، ساری سڑکیں کوئٹہ کی ہم نے بھر دی ان پھولوں اور پھلوں سے، اور اپنا گھر تو بھر ہی لیا، ایسا تھا جیسے جنت۔ اور اس کو پھر سامان پنڈی سے منگانا شروع کر دیا کہ اب گھر مل گیا تو اب ہمارا سامان آنے لگ جائے، اور پھر ہم نے گھر کو ایسے سجا لیا دلہن کی طرح، اور ہم ادھر بڑے خوش تھے کہ اب اگر رہنا ہو تو کوئی بات نہیں، ہم رہیں گے۔ ادھر رہتے رہتے ایک دن میری امی کا فون آ گیا کہ تم سائی والا ہو۔ میں نے پوچھا خیر ہے؟ کہتی ہے کہ اب تمہارا بھائی جو ہے وہ 22 سال کا ہو گیا ہے، طاہر، اس کے لیے لڑکی دیکھے۔ تو میں نے کہا امی ابھی چھوٹا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی کیا کرنا؟ میری امی نے کہا نہیں بس میں اس کا رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں، تم آؤ اور افطار کو بتایا ہو، تب تک واپس نہیں جاؤ گی جب تک اس کے لیے لڑکی نہ ڈھونڈ لو۔ تو میں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا، اب میرے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ تو میری امی نے کہا ابھی 3-4 دن بعد وہاں پہ چھٹیاں ہو جانی ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم اسام حارث کو بھی ادھر ایڈمیشن کرا دیا تھا نا نرسری میں یا پریپ میں، تو تم ان کو لے کے آ جاؤ۔ اب میرے میاں نے کہا لو بھائی بیوی تو گئی، بچوں، اور میرے میاں کا اللہ بھلا کرے اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بڑی بات ہے، ورنہ کوئی کہتا تمہارے بھائی کا رشتہ تو میں کیا کروں، مائی فٹ، تم کیوں جاؤ، ادھر رہو، اب میرے پاس کام کرو، گھر کو دیکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اس نے یہ نہیں کچھ بھی کہا، اس نے چپ رہا کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن جا کے کیسے لڑکی دیکھو گی، تمہیں کون لے کے پھرے گا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھ لیں گے، لیکن انہوں نے کہا تمہارے ابو اپنا کام چھوڑ کے تھوڑا پھریں گے۔ اچھا اس سے پہلے کوئٹہ میں کیا ہوا کہ میرے میاں نے کہا چلو میں تمہیں نا انگلینڈ گھما کے لاتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہاں سے گھما کے لائیں گے، اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کہتے کوئی بات نہیں، اپنے پاس اب 2 گاڑیاں ہیں، ان کو بیچ لیتے ہیں، کچھ پیسے ہیں، اور کوئی بات نہیں اللہ پھر دے دے گا، پہلے نہیں دی، کوئی بات نہیں، چلو انگلینڈ تمہیں گھما کے لاؤں، سارا خاندان تمہارا ادھر ہے، ملا۔ ہم وہاں گئے، سب رشتہ داروں نے اتنا پیار کیا، اتنی کہ شاپنگ کرائی۔ اس وقت کوئی روز روز انگلینڈ نہیں جاتا تھا، میرے خیال شاید رشتہ داروں میں ہم پہلے ہی گئے تھے، میری پھپھو گئی ہوگی اپنے بچوں کے پاس، تو ان کی ماں تھی نا، اور باقی کوئی ابھی نہیں گیا تھا، ہم اس وقت پہلے ہی گئے تھے۔ ہر ایک نے اتنی اہمیت دی، اپنا ٹائم دیا، لے لے کے پھرے، شاپنگیں کرائیں، یہ کرا وہ کرا۔ ہم میرا خیال ہے کہ شاید 1.5 مہینہ سے بھی زیادہ رہے، ہم 1 ماہ کی چھٹی لے گئے تھے، لیکن وہاں ہم نے جا کے بڑھائی، ملٹری اٹیچی کے پاس جا کے اپلیکیشن دے کے اپنی چھٹی بڑھائی، اور وہاں رہے۔ ہم نے وہاں سے 2 گاڑیاں بک کی کرولا، اور 2 VCR لیے، کیونکہ میرا بھائی ابو سے گاڑی مانگ رہا تھا، تو ابو کہتے نہیں ابھی پہلے ہی گاڑیاں ہیں، میں نے نہیں اور تمہیں لے کے دینی، ابھی تم چھوٹے ہو۔ تو میں نے کہا 2 لے لیں گے، ایک ہم اپنے والی رکھ لیں گے، دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں کہ یا بیچیں گے یا رکھیں گے، اور ایک گاڑی ہم طاہر کو دے دیں گے، کوئی بات نہیں، ابو سے ایک دم پیسے تو نہیں ملنے، لیکن آہستہ آہستہ ابو سے پیسے جو ہے نا وہ نکلوا لیں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے نکلوا لیں گے۔ اسی طرح اس کو ہم اپنا جب VCR لے کے جائیں گے تو میرا دل ہے کہ طاہر کے لیے بھی ایک لے جائیں، آہستہ آہستہ ابو سے پیسے لے لیں گے، کوئی بات۔ تو میرے میاں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہیں کچھ پیسے کسی رشتہ دار سے بھی چاہیے تھے، جن سے بھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی ہیلپ کر کے دے دی کہ لے لیں، پاکستان جا کے یہ بھیج دیں گے۔ الحمدللہ بھیج دیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے دیے، ان کا شکر ہے۔ ہم نے اگر پھر دینے ہی تھے، کسی کا لیا ہوا ہو دینا تو ہوتا ہی ہے۔ اور اس طریقے سے بھائی کی گاڑی لے آئے تھے، بھائی کو گاڑی دی تھی، اور وہ الگ سے ساہیوال میں تھی۔ تو لیکن میرا میاں آتا تو وہ چلاتا نا، ڈرائیور کہاں ہمیں لے کے پھرتا لڑکیاں دکھانے، اس کو کیا پتا اور مجھے کیا پتا رستوں کا۔ تو میں آ گئی، تو میرے میاں نے پیچھے چھٹی اپلائی کر دی اپنے لیے ہفتے کی۔ اس نے کہا ان کو کون لے کے جائے گا، میں ہی دکھاؤں گا تو بیوی گھر آئے گی، اگر میں اس کو دکھاؤں گا نہیں رشتے، اس کے بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ تو آئے گی نہیں، ادھر ہی بیٹھی رہے گی۔
ہم نے جناب والا تیاری پکڑ لی. اس وقت میرا حارث ابھی فیڈر ہی پی رہا تھا, چھوٹا تھا. تو وہ روئے کہ میں نے بھی جانا ہے. ہم نے کہا بس ہم تمہارے لیے یہ لائیں گے, ہم تمہارے لیے وہ لائیں گے, ہم تمہارے لیے یہ لائیں گے. اور ہم نے تیاری کی اور ہم نکلنے لگ گئے. جب ہم اپنا سامان رکھ رہے تھے تو ہماری بچپن کی کلاس فیلو 2 بہنیں تھیں, وہ بھی شاہدہ اور عذرا, اور 2 بہنیں ہم تھی یاسمین اور نسرین, ایک ہی کلاس میں تھی. میری بڑی بہن ہم بھی اکٹھی تھی, وہ بھی بڑی شاہدہ تھی, چھوٹی عذرا تھی, وہ بھی کلاس میں ایک ہی تھی. یہی ہماری دوست تھی. کالج میں ہماری ایک دوست بنی تھی نازمہ, بس. اور ہمیں نہ کسی کے گھر ایسے جانے کی کبھی اجازت ہوتی تھی. ان گھروں میں ہمیں کوئی روک ٹوک ہی نہیں تھی, وہ ہمارے گھر آئیں یا ہم جائیں, ایک گھر کا معاملہ تھا, ایک جیسا ماحول تھا. شرافت کا شکر الحمدللہ رب العالمین, آج بھی اسی طرح ایک دوسرے کا احترام ہے. اس کے چھوٹے بھائی تھے تو ان کو ہم ننا پپو اس طرح ہی کہتے تھے, آج بھی ہم ان کو ننا اور پپو ہی کہتے ہیں. تو وہ ہم جب نکل رہے تھے تو میری وہ دوست شادہ فیصل آباد سے آ گئی. میں نے کہا لو جی ہم پہلے ہی لیٹ ہیں, پنڈی پہنچنا ہے, وہاں فون کیا ہوا ہے رشتے والوں کو F8 میں, تو وہ کنسٹرکشن کمپنی تھی کوئی جن کی لڑکی دیکھ رہی تھی. تو اب میری دوست آ گئی ہے, یہ تو مجھے خوشی ہے کہ آئی ہے, لیکن اب ہم اور لیٹ ہو جائیں گے. ہم تو وہ کہتی کدھر تیاری ہے, سامان رکھ رہے ہو. میں نے کہا یار امی کہہ رہی ہے کہ طاہر کا رشتہ کرنا ہے, اس وقت تک تمہیں جانے نہیں دینا جب تک طاہر کا رشتہ نہ کر دیا. تو پھر میں تو آ گئی ہوں, تو اب افتر بھی چھٹی لے کے آ گئے. تو وہ اسی گاڑی میں وائٹ کرولا تھی, اس میں فیول فل کرایا. اور میری دوست تھوڑی دیر بیٹھی, اس نے کہا اگر رشتہ دیکھنا میں تمہیں ایک لڑکی بتاتی ہوں, وہ ان کا کارپیٹ کا کام ہے, اورینٹل کارپیٹ, ایسٹ بینڈ کارپیٹ انڈسٹری کے نام سے لاہور میں رہتے ہیں. اور اس کے ابو کا نام تو اللہ جنت دے فوت ہو گیا, بہت اچھے تھے, اشرف, ملک اشرف. تو میرے دماغ میں اس نے مجھے بتا دیا شریف, غلطی سے ملک شریف, اور وہ اپر مال پہ ہیں اور ایچیسن کالج کے قریب ہے. ہم نے کہا چلو ڈھونڈ لیں گے, میاں ہوا سے ڈھونڈ لیتا ہے جگہ, تو گھر جاتے جاتے دیکھ لیں گے. تو وہ تھوڑی دیر بیٹھی چلی گئی اور ہم بھی نکل گئے لاہور. اب ہم نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا, تو ہمیں نام ہی نہیں صحیح پتا تھا. اپر مال پہ اورینٹل کارپیٹ والے کس سے پوچھیں, یہ شریف تو نام ہی نہیں, اس کے ابو کا نام ہی اشرف تھا, ملتا کیسے. کرتے کرتے میرا میاں ایک ایسے سڑک پہ آگے گزر گیا اور یوں مڑ گیا, ایک جو میاں میر کی طرف سڑک جاتی ہے نا اس پہ مڑ گیا. تو وہ تو پرانی سڑک ہونی تھی. میں نے اپنے میاں سے کہا رک جا, اس گندی سڑک پہ, اس محلے میں ادھر تھوڑا ہم نے اپنے بھائی کا رشتہ کرنا ہے. لوگ ہمیں جوتوں کے ہار پہنائیں گے کہ چودھری صاحب کے بیٹے کا لعنت ہے ان کے اوپر کہ وہاں جا کے رشتہ کر دیا گندی سی جگہ. ہم نے اس موڑ پہ کبھی مڑنا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, ہم نے نہیں کرنا, واپس مڑو. لیکن میرا میاں آگے چلا گیا تو ایک بڑا سارا گھر تھا. انہوں نے وہاں جا کے گاڑی اندر لے گئے, تو ایک بندہ باہر کھڑا تھا, اسے کہتے ہیں کارپیٹ کا کام ہے, ایک اورینٹل کارپیٹ والے ملک شریف. انہوں نے کہا کہ وہ ان کا نام ملک شریف نہیں ہے, ملک اشرف ہے, اور یہ ان کا شو روم ہے, یہ انہی کی گھر ہے یہ بھی, لیکن یہاں یہ شو روم ہے. تو اس کے ابو باہر نکل آئے, سلام دعا کی, تو انہوں نے ڈرائیور ساتھ بھیج دیا کہ جا کے یہ ہمارے گھر لے جائے. کہیں میری فرینڈ نے فون کیا ہوا تھا ان کو, اس کی خالہ کی بیٹی کو, کہ وہ میری دوست آج جاتے جاتے آئے گی, تو ان کو پتا تھا. بہرحال باہر گئے ہیں تو ان کی خالہ کی ایک بیٹی تھی, تو بیٹی کی بیٹی تھی, تو وہ اتنی سی تھی میری بیٹی جتنی, تو وہ ذرا گندمی سا رنگ تھا. تو میری امی نے اس کا منہ ایسے اوپر کے دیکھا, تو مجھے کہتے نا ہم نے نہیں اندر جانا, میں نے گندمی سے نہیں کرنا, میرا بیٹا گورا چٹا ہے, اور تو مجھے تو گوری چٹی لڑکی لانی ہے. اور میری ماں بڑی گورے رنگ کی شوقین تھی, اس کو بالکل کوئی سانولا رنگ پسند نہیں تھا. تو میں نے امی سے کہا چپ کرے, چلے اندر چلے. جب ہم اندر گئے, ان کا گھر اتنا پیارا تھا, اللہ ان کے نصیبوں میں کرے, ابھی بھی ہے, اور اتنا پیارا ماحول تھا. آج تک مجھے یاد کر کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے, خدا کی قسم, ایمانداری سے. اتنے پیار سے وہ ہم سے ملے, اس کی امی, اس کے ابو, اس کا بھائی, ایک ہی بھائی ہے, اللہ زندگی دے. اس وقت وہ اسکول میں پڑھتا تھا, میرا خیال 9th-10th میں ہوگا, 8th-9th میں ہوگا. اور میری امی نے, اس کی امی بڑی سمارٹ اور اچھی عورت تھی, ویل ڈریس, لیکن میری امی نے دیکھا کہ اس کی امی بھی سانولی ہے, تو میری ماں نے ایسے مجھے ہاتھ لگا کے ادھر سے کہا نہیں چلیں ادھر نہیں کریں گے, گوری لڑکی چاہیے. میں نے امی سے کہا چپ کر کے بیٹھے.
मैंने अम्मी को चुटकी काटी, चुप। अच्छा, मुझे उनका घर बड़ा पसंद आ रहा था, उसकी अम्मी बड़ी पसंद आ रही थी, भाई भाभियाँ। चूँकि मुझे ज़रा सफाई और ख़ूबसूरती, इखलाक, नक्श और उनके फिगर, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे सारे। लड़की भी टॉल है, बाल भी लंबे हैं, समझदार भी है, ज़्यादा रंग गोरा नहीं, 100 वट खुद ही गोरी हो जाएगी जब साहिवाल जाएगी। जब कोई कुछ कहेगा ही नहीं, प्यार मोहब्बत से खामद के साथ रहेगी, तो अभी पढ़ाई है, कॉलेज है, आना है जाना है, खुद ही ठीक होएगी। तो जनाबे वाला मेरी माँ ने, मैंने कहा अपने मियाँ को बस इधर ही कर लें, अब इधर से साहिवाल चलते हैं, दफ़ा करो परे, हमने क्या करने जाना है इस्लामाबाद देखने, फिर वहाँ मेस में रहेंगे, पिंडी जाएंगे एविएशन मेस में, फिर वहाँ 5-6 लड़कियों वालों को फ़ोन किए हुए थे। लेकिन मेरा दिल हट गया था, मुझे वहाँ दिल लग गया, ठीक है ठीक, मैं इधर ही करना है, इधर इधर पत्थर पे लकीर है, इधर ही इंशाल्लाह करना है मैंने। अच्छा, वो बड़े इखलाक से मिले, आज भी मुझे उनसे प्यार है, मैं जब लाहौर जाऊँ मैं उनसे मिलती हूँ, मेरे दिल में बाल बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है, ना तब था ना अब है और ना मरते दम तक होगा। और उन्होंने मुझे, मेरे मियाँ को, मेरे बच्चों को मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा, तो मैं उनकी इज़्ज़त मोहब्बत प्यार क्यों ना करूँ। मैं उनके घर बेधड़क जाती थी, बेधड़क रहते थे, मेरे बच्चों के स्पेशल बिस्तर बने हुए थे, जूते, उनकी रज़ाइयाँ, उनके कंबल, उनकी चीज़ें, उनके टूथब्रश, तो वो मुझे ऐसे प्यार से रखते थे, तो मैं भी उनको प्यार से रखती थी। जब मेरे पास आते थे मैं भी अपने हाथ उनके नीचे देती थी, हाथ के, बहुत प्यार से माशाल्लाह। लेकिन मेरी माँ ने मेरे मियाँ को कहा, इफ्ताना में आगे लेके जाओ, तुम दिखाओ, मैं और लड़कियाँ देखना चाहती हूँ। तो मेरा मियाँ मेरी माँ से ज़रा ज़्यादा प्यार करता है, उसने मुझे कहा मारो ना तुम, हमें देखने दो, आगे फ़ोन किया हुआ है। तो हम आ गए, आए और हमने जनाब मेस में आ गए, आके मैंने लड़की वालों को फ़ोन किया F8 में। अजीब ही कोई लड़की की माँ थी, बेवकूफ़ औरत, मुझे कहती है अच्छा आप लोग पहुँच गए? मैंने कहा जी। तो उसका काम था ना, मुझे कहती कि आप हमारे घर सीधे क्यों नहीं आए, आप इधर आते, खाना इधर खाते, आप इधर रहते, हमने रहना थोड़ा था, हमारी तो मेस में बुकिंग थी, हमारा मेस जो था उधर VVIP रूम बुक थे 2, मसला क्या था। लेकिन उसने कहा ही नहीं। अच्छा पहुंच गए हो, ठीक। मैंने कहा चलें कल चक्कर लगाएंगे, कहती चलो बता देना कब आएंगे। मुझे तो लगे कि ये मेरे सामने हो तो इसको 2 चपेड़े पकड़ के लगाऊं, और लेकिन मेरी माँ बज़िद थी कि उसको वो देख। अच्छा जी, अगले दिन मैंने मतलब बुलाया, बैठ जो उधर कुक आए मेस में, उनको कहा ये धोबी से कपड़े प्रेस करवा के लाओ, और मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, तो कहती है आप कब आएंगे। उसने फिर भी नहीं कहा दोपहर का खाना खाओ या शाम। मैंने कहा आप हुक्म करें कि हम कब आएँ। मतलब उस वक्त मैं बिल्कुल लड़की सी थी, लेकिन मुझे ये सारी सेंस अल्हम्दुलिल्लाह थी। मैंने कहा आप हुक्म फरमाएं कि कब आएँ, जो आपको सूट करे। कहती चलिए शाम को आ जाना, फिर बता देना निकलते वक्त। मैंने कहा ठीक है। अंदर से तो मुझे लग रहा था कि मैं जाकर उसकी चमड़ी उतारूंगी, लेकिन मेरी माँ चूँकि बज़िद थी, हम F8 में चले गए, उनके घर चले गए। घर था बाहर में जाए, हमने कौन सा किसी का घर लेना था, घर बड़ा था, ठीक है, अंदर चले गए। इतनी बड़ी उनकी घास थी, जबकि हमने फ़ोन किया हुआ था, और पैसे वाले लोग थे, कंस्ट्रक्शन वाले। इतनी बड़ी घास थी, पता नहीं कब से कटवाई भी नहीं उन्होंने कभी। और बाहर एक रस्सी थी, उस पे वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के डाले हुए थे। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं ना, तो कपड़े ऐसे ही लटक रहे थे उस रस्सी के ऊपर। तो मैंने अपनी माँ से कहा ये कपड़े देखो लटक रहे, कि इनके हाथ टूटे हुए हैं मुलाजमों के या इनके। इसकी माँ को ये नहीं पता कि कपड़े झाड़ के बिछाते हैं। एक वो उनका घर देखा कि जैसे जन्नत का टुकड़ा हो, जैसा मेरे भाई को पसंद है, जैसा हम अपने घरों को रखते हैं। एक ये है गंद का टोकरा, इतनी बड़ी घास है, ऐसे कपड़े लटक रहे हैं, यहाँ तो नहीं मेरा भाई मानेगा। और जो हमने हैंडल खोल के अंदर जाना था, उस पर इतनी मैल थी कि मैंने अपना दुपट्टा पकड़ के खोला। मैंने कहा इधर तार कभी नहीं आएगा, अम्मी बाज आ जाओ। जब हम अंदर गए सोफे, मैंने ऐसे हाथ रखा, मेरा हाथ मिट्टी से भर गया, ऐसे मैंने किया, और अंदर एक सुराख के अंदर मेरी उंगली चली गई, पता नहीं चूहे वहाँ रहते होंगे। ये पैसे वालों की बात है, उनकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, गरीब लोग नहीं थे। गरीब हो तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, बेचारे के पास नहीं है, तो फिर तो ये प्लस पॉइंट ही है ना, फिर तो माइनस नहीं है। लेकिन मेरा भाई कभी हैंडल खुद नहीं खोलता था, लाडला इतना था ना, तो वो कहता कोई और खोल के दे, मुझे जर्म्स ना लग जाए, तो वो वहाँ जाता था। अब लड़की आ गई, थोड़ी सी हेल्दी वे पे थी, लेकिन गोरी चिट्टी थी। मेरी माँ कहती बस ठीक है। और जो उन्होंने हमारी खातर दवाजा की, इतने बिस्किट टूटे हुए,
اتنے اتنے کباب اور نمکو یہ اس نے ہماری خاطر کی، رشتے کے آنے والوں کے۔ میں نے تو کچھ نہیں کھایا پیا، گندی سی چائے ایک گھونٹ بھرا رکھ دی۔ میں نے کہا نہیں، کیوں؟ میں نے کہا ابھی کھانا کھا کے آئے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا میرے گھر رہنا یا کھانا کھانا۔ ہمیں جب میں نے کہا اب ہمیں اجازت دے تو کہتی آپ کدھر سے جائیں گے؟ میں نے کہا بولے آپ کو ہمارے کس طرف سے جانے میں فائدہ ہے؟ اگر گولڑا کی طرف سے جانے میں فائدہ ہے ہم ادھر سے چلے جائیں گے، اگر ہمارے جانے کا آپ کو مری روڈ کی طرف سے فائدہ ہے تو ہم مری روڈ کی طرف سے چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھو میرا طنز تھا طنز، لیکن اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آئی جو کہ کتنی بڑی تھی مجھ سے، کہتی ہے مری روڈ میں نے ڈاکٹر کے پاس جا ڈینٹسٹ کو اپنا دانت دکھانا تھا۔ میں نے کہا چلو ڈینٹسٹ کو دکھا لیں گے، اور میں نے اپنی ماں کی طرف ایسے ذرا طنز سے دیکھا، لیکن میری ماں ان پہ محبتیں لٹا رہی تھی گورا رنگ دیکھ کے بس۔ تو جناب والا ہم مری روڈ کی طرف سے گئے، نہیں بولے جب تک وہ بیٹھ رہی، اس کو وہاں پہ پھینکا جہاں پہ اتارنا تھا اتارا۔ اس کے بعد میری امی کہتی ہے دیکھا کتنی گوری چٹی پیاری لڑکی۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے چولہے میں پڑے، یہاں نہیں ہم نے کرنا۔ لیکن میرا میاں جو تھا وہ میری امی کے ساتھ تھا، اس نے کہا ہو آر یو، کیوں نہیں کرنا؟ میں بھی کہہ رہا ہوں ادھر ہی کریں گے۔ میں نے کہا کیوں کریں گے؟ کہتا ہے کیوں نہیں کریں گے، ادھر جاؤ میری گاڑی سے باہر۔ تو میری بھی یہ زبان کتی زبان ہے، میں نے کہا یہ گاڑی میرے باپ کی یا بھائی کی ہے اور مجھے اتار رہے ہو کہ نکلو باہر۔ میں دروازہ کھولا نکل گئی، اور وہ وہاں جیولر تھے، سامنے بلال جیولر تھا، وہ ہمارے سائی وال کے تھے، اور ان سے جب میں پنڈی میں تھی میں جیولری کبھی کبھی بنواتی رہتی تھی۔ میں ان کی شاپ پہ چلی گئی، میں نے وہاں ایک آیت الکرسی خریدی، اس وقت گولڈ میں آئی تھی نئی نئی، اور اللہ لکھا ہوا وہ لیا، ایک چین لی، میں نے شاپنگ شروع کر دی، اور یہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا وہ تو اندر شروع ہو گئی ہے تو یہ اندر آ گئے، چلو آؤ چلے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ نے تو مجھے اتارا ہے، میں نے اب جانا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ میرے ادھر پورا پاکستان میرا جاننے والا ہے، پنڈی میں ساری عمر میں یہاں رہی ہوں، میں نے نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جانا، دفعہ ہو جائیں آپ سب لوگ۔ تو بہرحال ہماری لڑائی شروع ہو گئی، لیکن ہم نے 8-9 لڑکیاں دیکھی، لیکن میرے دل کو وہ نہیں لگی۔ بس میرا دل ادھر ایک جگہ پہ اٹک گیا تھا، تو بس میں نے کہا تھا پتھر پہ لکیر ہے، انشاءاللہ اگر میرے رب کو منظور ہوا ہم نے وہیں کرنا ہے، وہیں جہاں مرضی لڑکیاں دیکھ لیں، 500 دیکھ لیں، 700 دیکھ لیں، 1 کروڑ دیکھ لیں، میرا بھائی وہیں کرے گا جہاں میں کہوں۔ تو اور مجھے وہ لوگ ہی اچھے لگے، میں نے ان سے کیا لینا، ایک لڑکی آنی ہے جہاں سے بھی لے آئے، تو میری تو بھابھی ہونی ہے جو بھی آئے گی، لیکن مجھے وہ اچھے لگے، میں نے وہی کرنا ہے۔ ان کا گھر صاف ستھرا ہے اس لیے مجھے وہی کرنا ہے، لوگ صاف ستھرے ہیں مجھے وہی کرنا ہے۔ اب جناب والا ہم ادھر سے 6-7 لڑکیاں دیکھی، لیکن کچھ نہیں کہا، پھر لاہور چلے گئے، پھر وہاں میس میں میرے میاں نے بکنگ کی، وہاں رہے۔ میرا میاں بھی فراخ دلی سے خرچتا رہا، جو صحیح بات ہے، اس نے بھی کہیں چین پی ٹی نہیں کی، ظاہر ہے کہ جو مرد تھا اسی نے خرچنا تھا، کوئی بات نہیں، میری ماں تھی، بہن تھی، میں تھی، تو کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہی کام ہوتے ہیں مل جل کے، یہ ہاتھ اس کو دھوتا ہے تو پھر یہ ہاتھ اس کو دھوتا ہے۔ ہم نے پھر 8-9 لڑکیاں دیکھی۔ میری ماں کہے اس کی ماں نہیں ہے لڑکی کی، اس لیے نہیں کرنا، تو میرا بیٹا آئے گا اس کو کون پیار کرے گا، قدر کرے گا، یہ تھتلا کے بول رہے تھے اس لیے نہیں کرنا۔ یہ میں نے کہا جو مرضی کرے نہ کرے ہم نے ادھر ہی کرنا ہے۔ تو میرا میاں کہتا چلو دوبارہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب ہم دوبارہ ادھر گئے وہ بھی اور خوش ہوئے کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے کرنا ہے، لیکن میرے گھر والے کنفرم نہیں تھے، پر میں کنفرم تھی۔ اور جا کے پھر ہم نے کیا کہتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی خاطر توازی کی اور کہا رات ادھر ہی رہیں، صبح چلے جانا، چونکہ سڑک بن رہی ہے ساہیوال والی نئی، تو وہ یہ نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں عادت ہے، ہمیں ایک ایک پتہ ہے کہاں کھڈا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے، ہمیں اجازت دیں جانے کی، ہم نے چلے جانا ہے۔ ہماری بڑی خاطر توازی کی، ہم چلے گئے۔ گھر گئے تو بھائی نے کہا ہاں کیا کر کے آئے، تو سب صورتیں میں نے بتائیں، یہ یوں ہے، 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 اب بتاؤ تم نے کہاں کرنا ہے۔ سب کچھ بتا دیا، یہ گوری ہے، یہ موٹی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ ان کا موڈ خراب ہے، یہ گھر گندا ہے، یہ ماں بدتمیز سی ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، یہ ہے۔ اس نے کہا جہاں چھینو باجی کہہ رہی وہاں کرنا، کوئی تصویر بھی اس نے کہا میں نے نہیں دیکھنی، بس وہاں کرنا جہاں باجی کہہ رہی ہے۔ تو پھر ہم نے صبح اٹھتے ہی ان کو فون کر دیا کہ آپ آ جائیں۔ پھر میرے میاں نے کوئٹہ جانا ہے، بات رہ نہ جائے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آج ہی آ جائیں گے۔ وہ جب آئے
انہوں نے میرے باپ کا گھر دیکھا اور میرے بھائی کو دیکھا، ماشاءاللہ اتنا گورا چٹا پیارا سمارٹ بچہ اور اتنا خوبصورت گھر اور اتنے پیارے سارے بہن بھائی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تکلف نہیں ہم کر رہے، ہماری برادری بھی ایک تھی نا، ہمارا دل لگتا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے ٹیبل پہ ہی بیٹھے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے ہاں ہے، ادھر ہی ہم بتا دیتے ہیں. انہوں نے پھر تر کے گھر دیکھا، اوپر سے نیچے سے یہ وہ، اور خوش خوش چلے گئے. جا کے انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ کل آپ ہمارے آ جائیں لاہور. تو اگلے دن پھر ہم اپنی بڑی امی اور چھوٹی امی اور سارے بہن بھائی، کراچی سے بھی بہن کو بلا لیا، اور سارے ہم اگلے دن وہاں پہ ان کے لاہور چلے گئے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مٹھائی وغیرہ یہ ہماری عقل نے کام نہیں کیا، کیونکہ ہمیں کوئی اتنے چال آڑ کرنے والے کوئی ابھی تک سمدھی ملے نہیں تھے کہ ہمیں پتا ہوتا. ہم نے کہا کوئی باقاعدہ وہ کہیں گے، پھر منگنی کی ڈیٹ ہوگی، پھر کرنا ہوگا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کے 4 ٹوکرے پڑے، تو پھر میرے میاں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی کچھ کر کے آنا چاہیے. تو پھر ہم نے ان کو اپنے میاں کو کہا، سارے ہم کون سا اتنی زیادہ تیاری کر کے پیسے لے کے گئے ہوئے تھے، ہم نے جو جمع کر کے پکڑائے کہ یہ لے آئیں، تو پھر بچی کو بھی پیسے دے جائیں پیار دے کے، پھر دن رکھ لیں گے ہاں کرنے کا. اور انہوں نے بھی ہمیں مٹھائیاں رکھنے کے علاوہ اس وقت کوئی 500 بھی کسی کو مشکل سے نہیں دیتا تھا، میرا خیال ہے شاید 5-5 ہزار یا 10-10 ہزار سب بہنوں کو، سب کو، ہر ایک کو دیا. ہم بھی بچی کو پیسے دے کے یہ کہہ گئے کہ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کون سی دعائے خیر کر لیں گے. تو اس طریقے سے جو تھی، پھر ہم نے جا کے ساہیوال میں سارے خاندان کے گھروں میں جا کے مٹھائیاں بانٹ کے آئے. ہم نے رشتہ کر لیا. اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی کہ اس کے پیدا ہونے پہ ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ پوری رات. ہم چھوٹی تھی، 6 سال کا فرق، کیا فرق ہے، 6-6.5 سال کا فرق. تو ہم پوری رات جاگے تھے کہ ہمیں بھائی اللہ نے دیا، بھائی دیا، کبھی دیکھا جو نہیں تھا. تو ہمارے گھر میں اس کو پیر صاحب کی طرح سارے مانتے تھے کہ وہ چونکہ پہلا تھا، اور ابھی تک بھی اس کو سب پیار کرتے ہیں. اس کی چھوٹی موٹی کوتاہی زیادتی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی. اسی طرح میرے بھائیوں نے مذاق رکھا ہوا ہے کہ حارث پیر صاحب ہے میرا بیٹا چھوٹا جو ہے. تو بس جیسے بچوں کا کوئی بھی نام پڑ جائے. اور اب یہاں تک کافی لمبا ہو گیا، یہاں پہ میں ختم کروں گی کہ بھائی کی دعائیں خیر ہو گئی، اور پھر آگے لمبا نہ ہو جائے، کیسے شادی کی، کیا 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 نہیں کیا، دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے ہم لوگوں نے. اللہ سب کو ہمیشہ ان کو خوش رکھے، سب کو خوش رکھے، اور سب بہن بھائیوں کو سب کو خوش رکھے، بچوں کو خوش رکھے. مطلب ہمیں ایسے تھا کہ گویا ہمیں وہ کہتے نا دلی لوٹ لی، پنجابی میں کہتے تو کوئی دلی لوٹ لی ہے. دادیاں بڑی ایسے کہتی تھی پنجابی میں، تو بڑی دلی لوٹ لی ہے. تو ہمیں ایسے تھا کہ ہمیں بھائی کی منگنی ہو گئی ہے، گویا پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہت ہم خوش تھے. اور پھر میرا خیال 3 مہینے کے بعد ہی ہم نے شادی کی ڈیٹ رکھ لی. اور شادی تھی، نہ کبھی کسی نے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. اتنی خوشیاں تھیں کہ ہماری فیملی میں کسی نے نہیں کی تھی. ہم نے کسی ملنے والوں رشتہ داروں میں بھی نہیں دیکھی تھی، ارد گرد بھی نہیں دیکھی تھی. لوگ کہتے تھے شاید 1 مہینے سے ان گھر شادی ہوتی جا رہی. ماشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ باقی پھر نیکسٹ میں. تو اب مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.